پتہ نہیں کیا فیصلہ ہو، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، میرا دل تسلیم ہی نہیں کرتا کہ فرش مجلس پہ بیٹھا ہوا وہ جوان اپنے آپ کو جناب علی اکبر کا معتقد کہلواتا بھی ہے اور اس نے ہاتھ نہیں اٹھایا، یا وہ آیا ہی نہیں، یا وہ سمجھ نہیں سکا۔ تیسری بات کوئی ہو تو پھر بھی مجھے بتائیے گا۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے۔ جیو 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 میرے بھائی، حوروں نے، میں نے سمپل، میری تو نیت ہی نہیں تھی فضائل پڑھنے کی، لیکن میں کیا کروں، انجم پیر بھائی ہیں بڑے، مجھے ان کی ماننی پڑ رہی ہے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، میرے بھائی آپ مجھے دیکھیے گا پلیز، رکھتا ہے سر، بڑی مہربانی، لیجیے ایک شعر قبول کیجیے، جہاں یاد آئے وہاں بھائی کے حق میں دعا کیجیے گا، بہت بڑا شعر ہے، رکھا سمیٹ کے۔ میں نے بڑے بڑے اسٹریٹ فارورڈ مصرے اور دو ٹوک اعلان سنے ہیں، علی کے لال کے اس اعلان کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے۔ میں مصرع اولا پہ رکوں گا، مجھے کوئی چہرہ ملا تو میں مصرع ثانی پڑھ کے مصرع شعر مکمل کروں گا، نہ ملا اس ہاتھ کی قسم باوضو کھڑوں، بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، میرا دل ڈرا ہوا ہے، میں نہیں پڑھوں گا شعر پورا، ملا تو پڑھوں گا، خریدار نہیں تو چھوڑ دیں گے۔ رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، 2 محرم 61 ہجری علی کے لال نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا۔ میرا بھائی ہاتھ کھولیے، کھولیے اپنے ہاتھوں کو، آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ہاتھ بلند بھی کیجیے۔ 2023 ہے میرے بھائی، یا دعا کیجیے یا سوال اٹھائیے، جلدی جلدی۔ یا علی، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں۔ میں 1,23,000 نبیوں کی تاریخ، جابر شاہ جی تشریف لائیے، 1,23,000 نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند۔ اچھا ہو گیا آپ آ گئے، میرے چنے ہوئے لوگوں میں سے، علاقے میں سے آپ ہیں، جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں میرے محترم، میرے بھائی، ناراض نہیں ہونا میرے بھائی ہو، میں مصرع پڑھ رہا ہوں، 1,23,000 نبیوں کی تاریخ ایک مصرے میں بند کر رہا ہوں، اللہ کرے مصرع سمجھا سکوں۔ اب دیکھیے گا کیسے نبیوں کی تاریخ ایک لائن میں بند ہے۔ رکھا سمیٹ کے، علی کے لال نے ایک اعلان کیا تھا 2 محرم کو کربلا میں، رکھا سمیٹ کے، دریا سمیٹ کے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، تو علی کے لال نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں، جو سمجھ گئے ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، اس سے بلند نعرہ حیدری، تیسرا نعرہ حیدری، یک زبان چوتھا نعرہ حیدری، مل کے کل ایمان نعرہ حیدری۔ جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ خیمہ۔ بہت شکریہ یہاں سے مصرع دہرانے کا، میرے بھائیوں کی زندگی دراز ہو، یہ جوانیاں بے داغ رہیں جو ذکر حسین میں ایسے کام آ رہی ہیں، یہ بڑھاپا خوشحال رہے، ہم وہ نہیں جو میرے بھائیوں کافی آ رہے پھریرا۔ پھریرا جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ یہ جو علم عباس کا ہوا میں لہراتا ہے نا، اسے کہتے ہیں پھریرا۔ اب پتہ نہیں وہ بندہ پتہ نہیں کون ہے، میں یہ نہیں کہتا وہ پتہ نہیں کون ہے، ملک سجاد صاحب جس نے اتنا قیمتی مصرع ہے۔ پھریرا وہ کپڑا جو لہرا رہا ہوتا ہے پرچم عباس سے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں تو آخر تک ہاتھ بلند ہوں گے، نہ سمجھا سکوں تو دل ٹوٹتے رہتے ہیں، یہ کوئی دنیا میں بڑی بات تھوڑی ہے۔ رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے، جناب عباس کے معتقد سر اٹھائیں، حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے، بہت پیارا کلام ہے، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے، جب رکھ دیے قدم تو مولانا بلال کاظمی بسائیں گے کربلا، ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے، ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم کیا بلال دھوپ میں جھل سے یہ کائنات رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے۔
بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات. جلدی 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 کرے آجا یا رسول اللہ. ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات رکھ. بزرگوں میرے آلے ہوئے داڑے ہوئے. ہم کیا بلال دھوپ میں جھلسے یہ کائنات رکھ دیں اگر یہ اپنا. سر جی مسئلہ پتہ ہے کیا, عزادار حسین کا مقام اتنا بڑا ہے کہ ہم خاکے پا بھی نہیں. ٹائم بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, یقین جانیں. کمٹمنٹ کا زمانہ ہے. پاکستان کی روڈز ہیں, دیر سویر ایکسیڈنٹ جیم 100 چیزیں بنتی رہتی ہیں. اے وکھیا پہ رکھ دیں اگر وہ اپنا. ہم بیچارے روڈ والے کسی سے لڑ بھی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. ہوں ایک بندہ بھی مجھا لے کے روڈ وی ٹردا پہ اسی کیا کیے اس نو اسی ٹر وینا پہ اگے رکھ دیں اگر وہ اپنا پھریرا اونچا بولیے پھریرا. سر کیمرہ مین علی عباس عسکری ممبر پہ دعویٰ کر رہا ہے. ایک عسکری جابر بادشاہ آپ دیکھ رہے ہیں, زمانہ سنیں. 1 لاکھ علی عباس عسکری خدا میرے بس میں دے نا, میں وار کے پھینک دوں اس شیر سے. یہ شیر اتنا بڑا ہے, مجھے اپنے ہاتھ دکھانا ہے جو بلند نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں میرے قد, ارے دامن پھیلاؤ اور آسمان اترتا دیکھو. ملک سجاد صاحب شیر سنیے. رکھا پتہ نہیں کون ہے جو ہاتھ نہیں اٹھائے گا. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, سایہ سمیٹ کے, ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. رکھ دے اگر وہ اپنا پھریرا سمیٹ کے, تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں جی چاہتا ہے, ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. یہ بات ہے. مل کے بولو حیدر حیدر. مل کے نعرہ حیدری. لطف آ رہا ہے سر کلام کا. سید دعا فرمائیے گا. جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. خدا کی قسم شیر ہو, انسان کو اندر سے کرنٹ پڑے. ملک سجاد صاحب آپ خود وکیل ہیں, آپ کیا پیشن پروفیشن میں سمجھتا ہوں, مجھے بیٹھنا اٹھنا ہوا ہے, تعلق ہی آپ کا بات سے ہے. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اس شعر کا پیرایا دیکھنا ہے یہ کتنا بڑا شعر ہے. حضور مصرع پڑھ رہا ہوں کہ اتنا, مولا کا واسطہ, اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. کوئی بات نہیں ہتار والوں, کوئی بات نہیں. ہم یہی سمجھیں گے کہ شاید ہم اکیلے پڑھ رہے تھے. میرے سامنے تشریف لائیے گا, اس جگہ پہ تشریف لائیے, اس جگہ پہ. دوبارہ پڑھوں. اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا. دوبارہ کو چھوڑیے, آگے ایک اور شعر آپ کو سناتے ہیں. حضور میں مصرع پڑھ رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے, کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. اور مصرع پڑھ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے, حر نہیں آیا, سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. بہت لیٹ ہو گیا. اتنا غم حسین نے حساس کر دی, اتنا غم حسین نے حساس کر دیا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا. اچھا آپ لوگوں نے یہ ایسے سید ذات ہو گئے, اگر ایسا لطف لیں تو ہم بیچارے کیا کریں. میں آپ کو کلام شروع سے سناتا ہوں. اب داد کے لیے نہیں پڑھ رہا داد کے لیے. آپ دیکھیں گے میں 4 سے 5 منٹ بعد ممبر چھوڑ کے گیا. مصرع زیادہ مصائب کی نوکری بھی ٹوٹل. مصرع پڑھ رہا ہوں کہ سنیے. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میں سو گیا ضمیر میرا جاگتا رہا. اب یہ کلام سنیے.
ہماری تو کلیکشن ہی ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ٹیبل توڑ کے بندے دے بندو ہتھی پوے کہ تم انج بول گیا انج بول. بڑے پیارے کلام ہیں. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا, میرا حسین محسن دین خدا رہا. یہ جو آپ لوگ فرش اعضاء پہ آتے ہیں باخدا اپنی مرضی سے نہیں آتے. آپ لوگ اگر اس چیز کو سمجھیں نا, یہ بہت بڑی بات. میں تو کہتا ہوں کہ بجز فرش اعضاء یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا. صرف آپ آ نہیں رہے ہوتے یہاں سے, کوئی بجز فرش اعضاء یہ معجزہ دیکھا نہیں جاتا. کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا نہیں جاتا. چھوڑتے ہیں جابر شاہ جی, داد کے پروٹوکولز کو چھوڑتے ہیں. آج بات کرتے ہیں, آج کسی کو ٹونٹ نہیں کرتے, آج کسی کا دل دکھا کر مجمع کو جذبات میں لا کر داد نہیں لیتے. آج ذرا محبتیں بانٹ کے شاعری سناتے ہیں. قدرے کم داد ملے گی لیکن دل سے تو آئے گی. بجز فرش اعضاء یہ معجزہ دیکھا نہیں. یار سر اٹھائیے, آپ شعر سنیے. دیکھا نہیں جاتا کہیں قطرے کو لینے کے لیے دریا, دیکھا نہیں جاتا دریا نہیں جاتا. یہی کہہ کر میرے شہ نے چراغوں کو بجھایا تھا. یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا نہیں جاتا. ہیرے ہیں مل کے رل کے. ارے ہیرا تیرگی میں بھی اٹھائیں گے نا, اندھیرے میں بھی ہیرا اپنی چمک دے گا. یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا. بڑی مہربانی. یہ ہیرے ہیں اجالوں میں انہیں پرکھا. شعر پڑھوں شعر. ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں. کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ نہیں جاتا. ردائیں چھین لی جائیں تو لہجہ اوڑھ لیتے ہیں. کوئی وقت مصیبت ہو یہاں پردہ. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا. بس مجھے دیکھیے گا, کوئی بندہ مجلس سے اٹھنا چاہتا ہے تو ابھی اٹھ لے. دوران مصائب میں کسی کو اٹھنے نہیں دوں گا کیونکہ شبیہ کی برآمدگی ہے, تقدس پامال ہوتا ہے. جو اٹھنا چاہے وہ اٹھ لے. میں نے 5 منٹ مصائب پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. میں مصائب شروع کر رہا ہوں, لہٰذا آپ کو بندہ مجلس سے اٹھ کے آداب محفل کو پامال نہ کرے. امام زمان تشریف فرمائیں گے, امام سجاد تشریف فرمائیں. تو میرے گھر کی محفل ہے کہ میں مجمع چیر کے آگے آ جاؤں اور مجمع چیر کے نکل جاؤں؟ اچھا نہیں لگتا. کعبے کے سر پہ سایہ کرب و بلا رہا. میرا حسین محسن دین خدا رہا. سرکار میں مجلسوں میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں. جابر شاہ جی ادھر سے یہاں درد محسوس ہو تو ہائے, ادھر درد محسوس ہو. میں اس بادشاہ کی غربت پڑھ رہا ہوں. میرا حسین محسن دین خدا رہا. پڑھوں. آب رواں کا تار نفس ٹوٹتا رہا. دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کھڑا رہا. میں نے کہا ادھر درد اٹھے.
دریا پہ مطمئن آبے رواں کا تارے نفس ٹوٹتا رہا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا. جناب عباس کے نوکر بیٹھے ہو، پیاسا، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا. اب نظریں اٹھا کر مجھے دیکھیے کیونکہ جملے کا تعلق دیکھنے سے ہے. دیکھیے مجھے، دریا پہ مطمئن کوئی پیاسا کیسے کھڑا رہا. سنیے، مصرع چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا. جابر شاہ جی ادھر سے درد اٹھے گا، میرا وعدہ ہو گیا. چلو میں نہر، نظرہ چاہ کے من ویکھو یار، چلو میں نہر لب پہ وقار وفا رہا، قربت کے باوجود بڑا فاصلہ رہا. یہ پینے میں کتنی دیر لگتی ہے سرکار؟ کتنا وقت لگتا ہے پینے میں؟ 1 سیکنڈ لگتا ہے. قربت کے باوجود بڑا فاصلہ. شعر پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ تو سمجھیں. قربت کے باوجود بڑا، تو کر نہ کر میں آپ تو چلو گریا کرا، بڑا فاصلہ رہا. تو شعر ہے مشکیزہ بھر کے پلٹا ہے جب سے علی کا شعر، دریا ہی جانتا ہے کہ دریا میں کیا ہے. آپ کربلا جائیے، میں خود 2 دن کے بعد کربلا کی سواری کے لیے نکل رہا ہوں. انشاءاللہ جو ترستے ہیں میرے مولا ان کو بھی بلائیں گے. بڑی بڑی وہ آنکھیں ہیں جو سخی حسین کا روزے کا بھی تک دیدار نہیں کر سکیں. کربلا کی تڑپ خدا کی قسم کوئی الگ تڑپ ہے. میرے مولا آپ سب کو بلائیں. قافلے عشق کے نکلے ہیں تیری سمت حسین. اللہ کرے آپ لوگ کربلا جائیں اور جا کر وہ ماحول دیکھیں. کربلا میں کوئی روزہ اتنا بڑا نہیں جتنا روزہ جیسا امام حسین کا ہے ویسا ہی جناب عباس کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بادشاہ کی وفا بڑی ہے. کسی کو نہیں یاد کیا. میر انیس فرماتے ہیں جب بالکل شبیہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے، میں یہیں سے دونوں مضمون اکٹھے کہہ رہا ہوں. انیس فرماتے ہیں جب بالکل علی کا لال اکیلا رہ گیا نا، سرکار جملہ سنیے، جب بالکل اکیلے رہ گئے نا، بالکل اکیلے، اس وقت نہر القما کو دیکھ کے انیس فرماتے ہیں علی کے لال نے رو کے فرمایا غازی افسوس کہ تو نے میری تنہائی نہ دیکھی. پتہ نہیں وہ بندہ کون ہے. شبیہ ذوالجناح آخری پرسہ ہے. او میں صدقے، او میں قربان ہوں. غازی تو نے حسین کی تنہائی نہیں دیکھی. اور یہ تنہائی اتنا مشکل مضمون ہے، خدا گواہ. 10 محرم کا دن علی کے لال نے پہلے تلوار چلائی. جب رن میں ذوالفقار علی ناگہاں چلی، بچھ بچھ گئیں صفوں پہ صفیں وہ جہاں چلی. چمکی تو اس طرف ادھر آئی وہاں چلی. مصرع پڑھوں؟ دینے کو داد عرش سے پیاسے کی ماں چلی. شبیہ ذوالجناح کہاں سے برآمد ہوگی؟ ادھر سے برآمد ہوگی. اگر انتظامیہ تک میری آواز جا رہی ہو تو شبیہ ذوالجناح قریب لے آئیے. میں اگلے 2 منٹ کے بعد برآمدگی کروا دوں گا. 2 منٹ کے بعد میں اشارہ کروں تو جب میں کہوں لے آئیے گا، بس آپ آمادہ رہیے گا. میں نہیں کہہ رہا، ظافر جن فرماتے تھے قبیلہ بر بر کے ایک بھیا برآمد ہوگی تو مل کے زیارت کریں گے. ایک لمحہ میرے ساتھ مل کر ذرا مظلوم کی دکھیاری ماں کو پرسہ دے لیں. آخر وہ بھی تو ایک بی بی ہے جو مجلس شروع ہونے سے پہلے کوئی بی بی ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی جنت البقیع سے قبر چھوڑ کر تمہارے علاقے میں مہمان ہے، اس ماں کو اس کی اولاد کا ایک پرسہ دے لیا جائے. ظافر جن فرماتے ہیں کربلا میں نے بڑے بڑے وقت دیکھے ہیں، لیکن ایک موقع ایسا تھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. سوال کیا گیا بتائیں وہ موقع کون سا تھا؟ ظافر فرماتے ہیں وہ موقع حسین کی تنہائی کا تھا، جب حسین کربلا میں اکیلے رہ گئے. میرے بھائی میں جملہ کہوں تو برآمدگی کروائیے گا، جلدی نہ کیجیے گا، میں نے 2 منٹ مانگے ہیں. ظافر فرماتے ہیں پہلا موقع تھا، میں کربلا کے میدان میں داخل ہوا. میں نے عجیب منظر دیکھا. 9 لاکھ مارنے والا حسین اکیلا رہ گیا.
کبھی یہاں گرتے گرتے سنبھلتے ہیں مولا دا واسطہ میں نے دیکھی کبھی یہاں گرتے گئے مولا دا واسطہ میں نے دیکھی کبھی یہاں گرتے آنکھا جملہ آنکھا اجازت ہے جابر شاہ جی اجازت دیں دو جتنے مولا دا واسطہ سادات اجازت ہے ظافر فرماتے ہیں یہاں گرتے گرتے زین سے سنبھل رہے ہیں کبھی یہاں گرتے گرتے جھول رہے ہیں یا اچانک ملعون ابن سعد نے کہا حسین کا وقت کم رہ گیا اب جاؤ حسین کے خیموں کو لوٹ لو ظافر کہتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کمر کا بل سیدھا کر لیا فرمایا جب تک میں زندہ ہوں میرے خیموں کی ارے تمہیں نہیں پتا ان خیموں میں رسول اکرم کی بیٹیاں ہیں خبردار آخری پرسہ ہے کوئی حسرت باقی نہ رہے خبردار کوئی میرے خیموں کی جانب دیکھے ظافر کہتا ہے میں قریب 1 منٹ کا حوصلہ میری مخدومہ گریہ قبول کریں میں جملہ ایک پڑھ لوں ظافر کہتا ہے میں قریب گیا میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھا میں نے ہاتھ باندھ کے کہا علی کا لال میں آ گیا علی کا لال مجھے حکم کر میں 9 لاکھ کے سر کاٹ کے تیری نالین پہ رکھوں فرماتے ہیں میں مر جاتا حسین کا جواب نہ سنتا علی کے لال نے فرمایا ظافر واپس چلا جا میں تجھ پہ راضی ہوں اور ظافر لشکر کی کمی نہیں ملائکہ کے لشکر موجود ہیں میں کریم ہوں میں عادل ہوں میرا عادل گوارہ نہیں کرتا میں نظر نہ آنے والوں کو ان سے لڑواؤں ظافر جا مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں ظافر رکنا چاہتا ہے تو وہ سامنے والے ٹیلے پر رک جب تک میں حکم دوں جب امام بن کے حکم دوں کربلا چھوڑ ظافر پھر تیرا کربلا میں رکنا حرام ہوگا شبیہ زلزلہ برآمد ہو جائے گی 1 سے 1.5 منٹ کے بعد وہ بندہ شبیہ سے لپٹ کے معافی مانگے جو ماتم یا ہائے نہیں کر سکتا ظافر فرماتے ہیں میں ٹیلے پہ کھڑا ہو گیا تمام مصائب عسکری نے چھوڑ دیے زہرا کا لال زین سے زمین پہ آیا سجدہ آخر میں سر رکھا وہاں سے ملعون آیا جس کے ہاتھ میں کند خنجر تھا اس نے چلانے کا ارادہ کیا علی کے لال نے سر اٹھا کے فرمایا تو نے مارنا ہے میں نے شہید ہونا ہے میرا رہا کوئی نہیں لمحے کے لیے رک ظافر فرماتے ہیں وہ رکا اب مجھے موت آ جاتی میں منظر نہ دیکھتا علی کے لال نے سر اٹھا کے اسی ٹیلے کو دیکھا رو کے فرماتے ہیں ظافر تو گیا نہیں ہے میں نے کہا مولا مر جاؤں گا اس حال میں چھوڑ کے جاؤں گا نہیں قبلہ ظافر کہتا ہے چیخ نکلی حسین کی رو کے فرماتے ہیں ظافر جلدی کر اب کربلا چھوڑ اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے کربلا کی زمین سے پتھر صاف کر رہی ہے اور ظافر میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو ماتم کر سکتے ہو جو کر سکتے ہو ماتم جابر بادشاہ اجازت رہ کے ظافر میری ماں میرے لاشے پہ جتنے کربلا کے زوار میرے سامنے بیٹھے ہو جتنے زواری کر رہے ہو جڑے نہیں گئے منگو کربلا دی زواری جڑے گئے ہو تصدیق بھی کرے آئے تائید بھی کرے آئے کربلا ماحول کیا ہے سب سے ادھر دیکھنا سب سے اس کونے پہ ہے خیام حسینی ان کے ساتھ ہے تلہ زینبیہ تلہ زینبیہ سے 70 قدم کے فاصلے پہ ہے مقتل گاہ جو دیکھ آئے ہیں وہ تصدیق بھی کریں آپ زوار ہیں نا تصدیق کیجئے گا مقتل گاہ کے بالکل ساتھ ہے امام حسین کی قبر سے بالکل 1 کلومیٹر دور ہے نہر القمہ نہر القمہ کے ساتھ ہے مقام صاحب الزمان یہ میں پورا نقشہ آپ کو بتا رہا ہوں مقام صاحب الزمان وہ جگہ ہے جہاں میرے مولا حسین نے زین چھوڑی تھی ہر شب جمعہ مقدمین فرماتے تھے علماء بتاتے ہیں مقام صاحب الزمان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پورا 1 کلومیٹر ہر شب جمعہ میرے امام زمانہ کونیوں پہ چل کر اپنے جد کے سلام کو جاتے ہیں وہ بندہ سر نیچے کر لے جو ماتم نہیں کر سکتا ممبر آخری بات پہ چھوڑوں شبی اس جملے پہ برآمد کروا لوں گا سوال علی عباس عسکری کا یہ ہے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں میرے مولا کے ان پنجابی مدحت سراؤں سے ان داستہ نوا اور قصہ گو ذاکرین الزام سے علماء اکرام سے کہ جتھے لت ہے اتھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا ہے اتھے دفن نہیں خدا دی قسم سوال من کربلا لے گیا میں آکھے میں ونج کے ویکھاں بھی جتھے لت ہے اتھے کٹھا کیوں نہیں جتھے کٹھا ہے اتھے دفن کیوں نہیں بابا جی سوال دی جستجو من کربلا دا نقشہ ویکھنا مجبور کی تھا ہن میں ونج کے ویکھیا جتھوں لت ہے نا اتھوں 1 کلومیٹر دور مقتل گاہ 1 کلومیٹر لان تو دور کٹھا ہے کٹھا اتھے جتھے خیام گاہ تو بھینی ویدیاں پیان
ਜਿੱਥੋਂ ਧੀਆਂ ਵੇਧੀਆਂ ਪਈਆਂ ਲੱਠਾ ਜੋ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਠੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਫਨੇ ਇਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ منبر تے آدھا پیا اس جملے تے شبی برآمد ہوئے سی او بندہ معافی منگے جڑا ماتم نہیں کر سکدا رکھ میرے سر تے قرآن اتھے لتھے 1 کلومیٹر دور کٹھے گیا کیویں علم عباس دی قسمے پورا 1 کلومیٹر شمر حسین دیاں زلفاں چ ہاتھ پا کے او میں بھینی دے سامنے او میں دھیاں دے ویدے ہوئے او میں بھین دے سامنے خنجر چلے سا او میں دھی دے سامنے پیاسا ذبح کرے